جو افسران اس وقت حافظ آباد عوام کو میسر ہیں، میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے عہدوں پر بہت چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کا رویہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ صحافی ہیں، آپ کا کام ہے معاملات کو دیکھنا، پرکھنا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے 7 ماہ سے جب سے محترمہ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد تعینات ہوئی ہیں، اس سے پہلے بھی آپ لوگ ڈپٹی کمشنر آفس جاتے رہے۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے آفس تک رسائی کے لیے کسی ایک عام آدمی کو بھی گھنٹوں انتظار کرنا پڑے؟ اگر ڈپٹی کمشنر صاحبہ اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اکیلی بھی بیٹھی ہوں تو باہر لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں جو ان سے ملاقات کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ وہ ایک عوامی دفتر ہے، ان کا منصب جو ہے ایک عوامی منصب ہے، اور وہ اس چیز کے تنخواہ لیتے ہیں، میرے اور آپ کے پیسوں سے لیتے ہیں، کوئی ہم پر وہ احسان نہیں کر رہے۔ ان کا رویہ جو ہے وہ بھی ناقص تھا، ناقص ہے۔ اس سلسلہ میں ہم نے جو ہمارے یہاں سے ٹرانسفر ہو کے جانے والے ان کے سامنے بھی گزارشات رکھی کہ چونکہ جب وہ یہاں پہ تعینات ہوئی تو ارلی ڈیز میں ہی ان کا بار کے ساتھ بھی انہوں نے ایک معاملہ خراب کیا، خواجہ شریف پارک کے معاملے میں آ کے۔ سیاستدانوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہوتا رہا شاید وہ بول نہیں سکیں گے، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جنوری اور فروری میں بھی بنتی رہی، وہ اس میں پورے طریقے سے جو ہے وہ انوالو تھی۔ یہ سارا ماحول آپ نے دیکھا ہوا ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر ہم نے ان کے ساتھ ملاقات کر کے بھی ان کو کہا کہ آپ کے دفتر کا ماحول، آپ کے جو انتظامی امور ہیں، آپ کے جو عدالتی امور ہیں، جن کا ڈائریکٹ کنسرن جو ہے ہم وکلا کے ساتھ ہے، اس میں کمیاں ہیں، ان کو بہتر کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک وکیل اگر اپنے کسی کام کے سلسلے میں جائے کسی سائل کے لیے تو آپ جو ہے اس کی فائل جو ہے وہ 8 دن پینڈنگ رکھ دیں کہ میں 8ویں دن دیکھوں گی اس کو۔ ہم نے کہا وکلا جو ہے انہوں نے لوگوں کو انصاف دلوانا ہوتا ہے، اگر 8 دن وہ کسی کو انصاف نہیں دلوا سکتے تو پھر وکلا جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کمیوں کو تھوڑا دور کریں، بہتر کریں، تاکہ ایک اچھا تاثر جو ہے آپ کے اچھے افسر ہونے کا وہ جانا چاہیے۔ لیکن انہوں نے اس بات پر بھی کوئی عمل نہ کیا، کوئی غور و خوض نہ کیا۔ الٹیمیٹلی یہ جو واقعہ ہے یہ رونما ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جس طریقے سے ٹریگر اپ کیا چیزوں کو، دینی بیلز جب ایف آئی آر ہوئی، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ کوئی اور رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے، عدالتوں کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ ہم نے بیلز اپلائی کی، ہماری بیلز جیسے ہی لگتی گئی عدالتوں میں، عدالتوں کا ماحول جو ہے وہ یکسر بدلنا شروع ہو گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، آپ نکلوا سکتے ہیں کہ جس دن ہمارے وکلا کی بیلز ضمانتوں کی درخواست کی سماعت ہونی ہوتی تھی، اس دن صبح ہی صبح عدالتوں کے اندر پورے ضلع کی نفری جو ہے وہ تعینات کروا دی جاتی تھی۔ اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ کیا آج کے دن تک بھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے؟ ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، ہم نے قانون کے سامنے سرنڈر کیا تھا۔ مقصد پیچھے کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو 780 کے جو پرچے ہو رہے ہیں ان کے اوپر ناحق پرانے واقعات جو ہیں ان کو اٹھا کے ایف آئی آرز دی جا رہی ہیں، اور ان کے اندر 780 کے پرچے جو ہیں، دفعات جو ہے وہ لگائی جا رہی ہیں۔ وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سیم وہی صورتحال، چونکہ یہاں پہ انہوں نے جو پہلی ایف آئی آر جب دی ہم پہ تو وہ سارے قابل ضمانت جرم تھے، لیکن بعد ازاں انہوں نے جو جرم اس میں شامل کیے، جو وقوع کا ٹائم بتاتے ہیں، اس ٹائم وقت کے اندر وکلا عدالتوں میں ہوتے ہیں۔ آپ سب لوگ بھی عدالتوں میں جاتے ہیں، کتنے وکلا کے پاس اسلحہ ہوتا ہے جو ہر روز وہ وہاں پہ لے کے آئے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آتشی اسلحہ سے آ گئے۔ پھر ضلع کونسل کی بلڈنگ عمارت جو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ ان کو اغوا کر کے لے جانے کی کوشش کی گئی۔ کیا ضلع کونسل کا دفتر جو ہے وہ ایک اکیلا وہاں پہ ایک بندہ سی او بیٹھا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کے نیچے کتنے ملازمین ہوتے ہیں؟ کم از کم ایٹ اے ٹائم
دفتری اوقات میں 100 کے قریب ملازمین جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں. کیا 4 وکلا 100 ملازمین